الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ہم اکثر اوقات اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ خود ہی جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم اپنے گھروں میں بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کرنے کی وجہ بنتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ شکوے اور شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے اور تنگیوں کے ڈیرے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 10 ایسے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کام ہمارے گھروں میں برکت کو ختم کرنے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کہیں آپ بھی ان کاموں سے کسی کام کا اجتناب تو نہیں کر رہے۔ یہ 10 کام کون کون سے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے، لیکن پیارے دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو معلومات کے سمندر میں لے جایا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ یاد رہے، انسان کی زندگی میں برکت ہو تو انسان کی زندگی موجودہ نعمتوں میں بڑی پرسکون گزرتی ہے، اور اگر انسان کی زندگی میں برکت نہ ہو، انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بلکہ چاہیے کہ زندگی میں ایسے کاموں سے بچا جائے جو انسان کی زندگی سے، انسان کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج جن کاموں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ ہم نے مختلف ذرائعوں سے اکٹھے کیے، انہیں غور سے سنیں اور ان کاموں سے اجتناب کریں تاکہ ان کاموں کی وجہ سے آپ کا گھر بے برکتی سے بچ سکے۔ آئیے ہم آپ کو ان 10 کاموں کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ یاد رہے، اندھیرے میں کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ روشنی میں کھانا کھائے، کیونکہ اندھیرے میں کھانے میں کوئی ایسی چیز گر سکتی ہے جو کہ نقصان کی وجہ بن سکتی ہے، اور یہ نہ صرف کھانے والے کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے بلکہ اس سے پورے گھر کو پریشانی ہو سکتی ہے، اور یوں کھانا ضائع ہونے کا بھی احتجاج ہو سکتا ہے۔ یاد رہے، جس گھر میں کھانا ضائع کیا جاتا ہے اس گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ نمبر 2، رات کو جھاڑو دینا۔ یاد رہے، جھاڑو دینا، کپڑے دھونا یہ دن کے کام ہیں، رات کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، میں نے رات کو سکون کے لیے خلق کیا، یعنی پیدا کیا، اور دن کو کام کے لیے بنایا۔ اس لیے چاہیے کہ دن کے کام دن میں کرنے چاہیے۔ جب دن کے کام رات میں اور رات کے کام دن میں کیے جاتے ہیں تو پھر پریشانیاں ہی آتی ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، بامر مجبوری یعنی مجبوری میں شام کو یا رات کو جھاڑو لگایا جا سکتا ہے۔ کسی وجہ سے گھر میں گندگی بن گئی ہے تو جھاڑو لگا کر صاف کر دیں، لیکن رات کے وقت جھاڑو لگانے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ نمبر 3 پر جو کام ہے وہ کام ہے پھونک سے چراغ بجھانا۔ آگ کو پھونک مار کر بجھانے سے منع کیا گیا۔ کبھی چراغ کو بجھانے کی ضرورت پڑے تو اس کو ہاتھوں کی ہوا سے یا کسی اور طریقے سے بجھانا چاہیے۔ منہ کے ساتھ پھونک مار کر اس کو بھی بے برکتی کا سبب کہا گیا ہے۔ نمبر 4 پر جو کام ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ یاد رہے، جو شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر میں برکت ختم ہو جائے گی اور گھر میں پریشانیاں اور بے برکتی آئے گی۔ نمبر 5 ہے قبرستان میں باتیں کرنا اور ہنسنا۔
یاد رہے کہ قبرستان میں جا کر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قبرستان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک دفعہ ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے اور اسی طرح قبر کے پیٹ میں سو جانا ہے۔ یاد رہے قبرستان میں جتنی دیر بھی رہیں ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کریں اور قبرستان والوں کے لیے اس کا ایصال ثواب کریں۔ نمبر 6 پر جو کام ہے وہ ہے دل و دماغ میں برے خیالات رکھنا۔ یاد رہے برے خیالات کا آنا انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن خود سے برا سوچنا اور ایسے خیالات کو دماغ میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے خیالات سے انسان کو اپنی جان چھڑانی چاہیے اور کہا جاتا ہے کہ جب کبھی برے خیالات آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، یوں شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل و دماغ سے برے خیالات بھی چلے جاتے ہیں۔ نمبر 7 پر جو کام ہے وہ ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ یاد رہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی سی سنت ہے، گھر میں اور رزق میں برکت کا سبب بھی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے ہاتھوں کا میل کچیل اور جراثیم بھی پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، جو نہ صرف بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں بلکہ گھر کے اندر پریشانیاں بھی ضرور آتے ہیں۔ نمبر 8 پر جو کام ہے وہ ہے ماں باپ کو ستانا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور انہیں تنگ بھی مت کرو، یعنی کہ ذرہ برابر بھی پریشان مت کرو۔ ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی کیسی پریشانیاں برداشت کی۔ اس لیے جس گھر میں والدین کو ستایا جاتا ہے، جس گھر میں والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے تو برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے، اس گھر میں بے برکتی اور پریشانی آتی ہے۔ یاد رہے ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی تو پھر ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ یاد رہے جس طرح سے والدین کی دعاؤں سے انسان کی زندگی برکتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اس کی بد دعا سے برکتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اپنے والدین کی قدر کریں۔ نمبر 9 پر جو کام ہے وہ ہے مکڑی کا جالا چھوڑنا۔ یاد رہے جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑے جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اس گھر میں بھی بے برکتی آتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ گھر سے مکڑی کے جالوں کو بھی صاف کیا جائے۔ نمبر 10 پر جو کام ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا، یعنی کھانا کھانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا، یہ بھی گھر سے برکت کا ختم کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے گی تو گھر سے برکت چلی جائے گی اور گھر میں اللہ کی ناراضگی آئے گی، جس کی وجہ سے بے برکتی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھے وہ 10 کام جو کہ گھر میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے جہاں ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جو گھر میں برکت کی وجہ بنے، جن میں سب سے زیادہ اہم نماز کی پابندی ہے۔ ہمارے گھر کا ہر شخص نماز کی پابندی کرنے والا ہو، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو، چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اور استغفار کی کثرت کی جائے، گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، تو پھر دیکھیے کیسے کیسے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین اللہم آمین۔
پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔